توجہ سبحان اللہ توجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله مولانا العظيم ایک کنز ایمان شریف لائیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ پیچھے باندھے اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 61 ہے. آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملعونین، جو میرے محبوب کے گستاخ ہیں وہ لعنتی. حضور علیہ السلام کے گستاخ کون ہیں جی؟ زور نال کو سبحان اللہ. جڑا نہیں کہندا وہ بھی لعنتی. یہ قرآن ہے، میں تھوڑا میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں. رب نے تیس کو اگلی گال کی تھی، فرمایا جڑا میرے حبیب دا گستاخ ہے، جنہوں میرا حبیب سمجھ اچ نہیں نہ آندا، جنہوں میرا حبیب سمجھ اچ نہیں آندا، اللہ فرماندا ہے وہ حرامی. اے سورہ احزاب شریف دی آیت نمبر 61 نے تے جڑی گل بعد وچ کیتی ہے اے 29 سپارہ نے تے اللہ تعالیٰ تن توفیق دے جدوں تسی قرآن شروع کرو تے اے سورت پڑھو. رمضان شریف آ رہے ہیں نا جی، پڑھنا چاہیے قرآن، پورے سال وچ پڑھنا چاہیے.
لیکن اتھو آغاز کرنا جی 29 سپارہ ہے سورہ قلم، سورہ قلم تے اے دی آیت نمبر 13 ہے، ایک آیت نمبر 61 ہے تے ایک آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ فرماندا ہے محبوب جن تسی سمجھ اچنا نہ ہو، فرمایا ساڈی بارگاہ دے اندر اونوں کیا جاندا ہے کہ اے حلالی نہیں۔ اور جڑی سورہ احزاب شریف دی آیت نمبر 61 پیش کی تھی او دے چ رب سونا فرماندا ہے ملعونین، یہ کون ہے؟ اچھا لانتیاں نال کرنا کی ہے، اے بھی رب نے اگے دس چھڈیا، فرمایا اینما سوقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جتھے لب پہ انہاں دیا زور لا کے بولو کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے جس کو ختم نبوت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا، ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھنا ہے، وہ انسان کا بچہ ہے۔ مت سمجھیں کہ ہم ویسے جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمارے ویسے چٹے ہو گئے بال، یہ مت سمجھیں، یہ اس دنیا سے خوش فہمیوں کی کائنات سے نکلیں اور حقیقت کی دنیا میں جائیں۔ مجدد پاک کے ایک جملے پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے جی، مجدد کس کو کہتے ہیں جی؟ مجدد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جڑا 100 سال بعد آتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جڑا 1000 سال بعد آتا ہے۔ 100 سال بعد جڑا مجدد آتا ہے وہ 100 سال دے اندر دین دے احکامات دے اتے جڑا باطل قوتاں نے پردے پا چھڑے ہوندے ہیں، گرد سٹ چھڑی ہوندی ہے، تے او 100 سال دی گرد نو آ کے چند مہینے دے اندر اتار کے دین نو انجی پیش کرتا ہے جی میں رسول اللہ نے دین عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اے سوکھی جی تعریف یاد رکھ لو، صدا کم آئی ہے۔ 100 سال دے اندر دین مصطفیٰ تے جڑا کسی قسم دا گرد پا چھڑے ہوندے نا جی کسی نے، تے او مجدد آ کے انہوں لا چھڑ دے جی میں اعلیٰ حضرت نے لایا۔ ٹھیک ہے، ایک مجدد ہوندہ جڑا 100 سال بعد آندا ہے، اے ہر ملک وچ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ملک دے اندر دین دے نال لوگ نویاں نویاں وکھریاں وکھریاں سازشاں کرتے ہیں۔ ایک کو ہوندہ جڑا 1000 سال بعد آندا ہے، تے جڑا 1000 سال بعد آندا ہے وہ 100 سال والے نالوں زیادہ تگڑا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں 1000 سال دے اندر جڑیاں گرداں پئیاں ہوندیاں دین مصطفیٰ سے انہوں آ کے لانا ہوتا ہے۔ تے کل اسی 15ویں صدی ہجری چاندی تے دو ہی مجدد دن، ایک جڑے 1000 سال پہلے دن تے دوسرا جڑا دوسرے 1000 سال دن، یعنی یہ 1442 ہجری ہے تے 11ویں ہجری تو لے کے تے 20 ہجری تک تے جڑے اے 1000 سال دے مجدد ہیں انہاں دا نام ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی۔ اے حضرت فاروق اعظم دی اولاد دی جو آپ نے کتاب لکھی ہے دا نام ہے مکتوبات امام ربانی۔ اے اوہی مجدد ہیں، مجدد انہوں کیا جاندا ہے الف ثانی دے مجدد، الف 1000 نو کہندے ثانی دوجے نو کہندے، تے مجدد جڑا دین دے معاملات نو صحیح طرح پیش کرے۔ جڑا پہلا 1000 سال ہے او دے مجدد ہیں خود رسول اللہ یا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، جڑا اے 1000 سال جا رہے ہیں اے دے مجدد ہیں حضرت مجدد پاک، اوہی مجدد ہیں کہ اقبال کہندا ہے میں مزارن تے کوئی نہ سنجاندا، کیونکہ پہلے فلسفی سی، عاشق رسول دے بعد وچ بنیا نا جی، تے کہندا میں گیا ایتھوں، پھر آپ دے بیٹے کہندن جاوید فرماندن کہ میں اپنے والد گرامی دے نال سن تے ابا جی گئے دہلی شریف محبوب الہ دی بارگاہ چ، اوتھوں سرہند شریف گئے تے 6 گھنٹے تک میرے ابا جی نو ہوش ہی کوئی نہ آیا۔ 6 گھنٹے بعد مجدد پاک نے نچوڑ کے علامہ اقبال دی طبیعت صاف کر چھٹی، نچوڑ کے
اے باطن مصفا تے مزکا تے مجلا فرما چھڑیا تے اکھاں کھلیاں تے اقبال کہندا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، حاضر ہوا میں۔ لوگ کہندے ہیں اقبال بریلوی نہیں، تو میں کہ اقبال اور کون ہے؟ اے مظاہرن تے بریلوی جانے نا، یا رسول اللہ بریلوی کہندے نا۔ اقبال نالو بڑا بریلوی کون ہے جی؟ اعلی حضرت نالو بڑا بریلوی کون ہے جی؟ اے وہ مجدد ہیں جی، انہوں نے اتنے اوکھے سوکھے ہو کے جی میں تسی شفاعت شریف خریدی ہے تسی محبت کر دے ہو، اے میں اوکھے سوکھے ہو کے ایک واری مکتوبات شریف خرید لو جی۔ تے مکتوبات شریف دی ایک کوئی گل عرض کراں گا جی، فرمایا جیڑا بندہ مکتوبات شریف دے نال پیار کرتا ہے او دنیا تو جانے ہوئے کافر نہیں ہو سکتا۔ 3 جلدہ نے 600-700 دین 600 روپے دیا دات سب تو مل جانی نہیں۔ مکتوبات امام ربانی، فرمایا کافر نہیں ہو کے مرے گا، حضور دا غلام ہو کے جائے گا۔ لو جی مجدد پاک نے جڑی گل لکھی ذرا اپنے آپ نو حاضر کر لو جی، تے جواب سوچ سمجھ کے دینا ہے جی سارے نے، میں بھی سوچ سمجھ کے ہی دوں گا، تو تسی بھی سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے۔ کون کون ہے جی جڑا حضور نال محبت کرتا ہے؟ یہ نشانی چاہیے جی، بندہ کہندا ہے میں فلانے نال محبت کردا ہوں، وہ کہندے جی نظر آندا ہے فلانے نال محبت کرتا ہے، تے جڑا بندہ حضور نال محبت کرتا ہے ظاہر ہے وہ نشانی ایک تے ہی ہے کہ وہ کہے گا لبیک، یہ نشانی ہے نا جی، علامت ہے کہ بندہ سرکار نال محبت کرتا ہے۔ لیکن جڑی گل مجدد پاک نے اگے لکھی اے ذرا اوکھی نے جی، اے پھر اس ونڈ تو بعد پھر ایک ونڈ ہوندی ہے جی، میں کوئی نہیں لکھی نے جی، اے مجدد پاک نے لکھی جی۔ آپ فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علامت کمال محبت کمال بغض بآدائے او در محبت مداہنت گنجائش نہ دارد۔ فرمایا جڑا بندہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جنی محبت کرتا ہوئے گا، جنی محبت، یہ سارے برابر نہیں کرتے، کوئی اگے پھر بہت اگے۔ فرمایا جڑا جنی محبت کرے گا حضور دے نال، او سرکار دے دشمنوں نال اتنی نفرت کرے گا۔ اے گل جی، اس جملے تے اسی کھڑے ہیں جی، اے ساڑی بنیاد ہے۔ فرمایا جڑا حضور دے نال جنہ پیار کرے گا او حضور دے دشمنوں دے نال اتنی نفرت کرے گا۔ ہن دیکھو جی مسئلہ کہندے اسی سفیر نہیں کرنا، 20 اپریل آ رہی اسی سفیر نہیں کرنا، میں خود بول رہا، میری آتما نہیں بول رہی نے، نہ میں نے انتظامیہ نے کیا تسی انگی تقریر کرو، نہ میں نے کسی نے لکھ کے دیتی، ٹھیک ہے جی، میں خود بول رہا بنفس نفیس بقلم خود محمد حسن رضا نقشبندی بول رہا ہے، اور میں خود ذمہ دار ہوں سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، جتھے لے کے جانا ہے میں نے لے کے جاؤ۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو سفیر نہیں نکالنا، سنو پھر ہوش پاک کی برکت سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دادا صاحب کی برکت سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بشمول ممتاز قادری اور علم الدین شہید اور حضرت امیر المجاہدین سب کی نظریے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تسی کہتے ہو اسی سفیر نہیں کرنا، اور پتر سفیر کرنا پھوڑا بھی کر دے گا۔
من شفع نبیا جنہ زور جتا میں اپنی اماں دا دودھ حلال کرو من شفع نبیا مجھے سبق عشق رسالت کا میرے استاد گرامی نے ہی پڑھایا ہے. ضروری نہیں کہ گلتا ہوئے کیوں نہ ہوئے اور کوئی عہدہ نہیں اے تے ہے نا میں گدا ہوں اپنے کریم من سب تگڑے ہو کے نعرہ لاؤ من سب پائی نبیہ باقی مسئلہ رہ گیا روٹی دا تے کپڑے دا تے مکان دا اور رب رزق تے کتے نو بھی دے چھڑ رہا ہے تسی تے پھر محمد عربی دا غلام بیٹھے ہو. ایسے عہدے حضور کے نالین پر قربان ہو جائے ان عہدے نو کی کرنا ہے عہدہ ہے وے جناب ہے عہدے والے بیٹھے اس سے بڑا عہدہ ہی کوئی نہیں کون ہے جی تسی اسی حضور دے ملنگ پیار کرے گا حضور دے دشمناں نال اتنی زیادہ نفرت رکھے گا. یہ تے میں ذرا پڑھی لکھی بولی بول رہے ہیں سفیر واسطے کہ سفیر ہے فرانس دا 90% فرانس دے اندر تے لوگوں نو پتہ ہی نہیں انہاں دا پیو کون تسی حضور ایتھے ہو میں ویکھ کے آیا میں رہ کے آیا انہاں نو اتنا ہی نہیں 90 سوچو تے 90 انہوں نہیں پتہ ہوندا انہاں دا پیو کون ہے تے انہاں نو سفیر کہنا چاہیے انہاں نو تے خنزیر دا بچہ کہنا چاہیے. بیٹھے تقریر دے اندر خیانت نہ کرنا ساری لکھ کے دینا ادھی نہ لکھ کے دینا کہنا کہ اسی غوثیہ مسجد چ ہو کے آیا میرا تے موقف ہے دیا میں اپنی گل کر رہا ہوں اور ہر مومن کا یہ موقف ہوتا ہے. جھگڑا ہو گیا جی زمین تو جی اللہ تعالیٰ زمین نہ دے جدے تے بندے نو جھگڑا کرنا پڑے اس 2-4 مرلے نو کی کرنا ہے جی زمین دے اندر جھگڑا ہو گیا جی ایک یہودی سی تے ایک نام نہاد مسلمان سی پانی دا مسئلہ سی تے پانی میں لاواں یا اے لاوے تے زمین میری یا یہ دی ہے مسئلہ ہو گیا جناب اختلاف ہو گیا نزاع ہو گیا رسول اللہ دی بارگاہ چ دوویں آ گئے یہودی بھی آ گیا تے منافق بھی آ او مطلب منافق تے ہون بندا ہے نا ویسے تے کلمہ پڑھدا سی یہ مطلب ہے پھر منافق کیوں کہندے منافق انہوں کہندے جڑا اپنی مرضی چلاندا ہے تے مومن انہوں کہندے جڑا حضور دی مرضی نال حضور تسی کتھے بیٹھے ہو 1400 سال بعد تسی جمے ہو تسی پیار کر دے ہو دھوکھا کرن والے نے تے سرکار دے پیچھے نماز پڑھ کے دھوکھا کر چھڈیا اپنے مقدر تے ناز کرو تسی آج حضور نال وفا کر رہے خدا دی قسم میری گل نو رسم نہ سمجھنا اگلے نے کلمہ پڑھ کے تے دھوکھے کر چھڈے
انہوں نے مسئلہ پیش کیا جی حضور مسئلہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے دونوں دی گل سن کے تے حضور علیہ السلام نے فیصلہ تے وہی بنتا سی جڑا حضور نے دے چھڑیا اور حضور نے حق تے فیصلہ دیتا. فرمایا یہودی حق تے آپ نے یہودی دے حق دے اندر فیصلہ دے چھڑیا. اتوں نکلیا وہ منافق تے یہودی نو پھڑ کے کہندا ہے کہ حضرت عمر کو چلیے کہ میں یہ فیصلہ قبول نہیں تھا. حضرت وہ دے ذہن ہی سی کہ حضرت عمر یہودیوں دے بارے بڑے ڈاڈے تے لمے پا لون گے یہودی نو مار چھڈن گے نا تے زمین میری سارے مسئلے میرے نام تے خود بخود ہو جان گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے جی آپ اندروں باہر آئے. آپ نے فرمایا ہاں جی دسو جی کدھروں آئے ہو؟ کہ جی ساڈا ایک مسئلہ ہے تھے. آپ نے فرمایا ریاست مدینہ کے جب بانی موجود ہے تو عمر کی کیا حیثیت ہے؟ حضور کے پاس جاؤ. تو یہودی بول پڑا جی اسی تو اتھو ہو گیا اسی تو اور تو آپ نے فرمایا پھر عمر کے سامنے آنے کا کی مطلب ہے؟ یہودی نے کہا جی میں تو حضور علیہ السلام کا فیصلہ مان لیا ہے مگر اے نہیں مان رہا جی. اے تفسیراں دی گل دس رہے ہیں قرآن دی تفسیر دے اندر لکھی اے نہیں مان رہا میں تو منی کھلوتا کیونکہ حضور نے میرے بارے فیصلہ دیتا. نبی پاک علیہ السلام دے غیرت مند غلام حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہاں جی تسی دسو جی نمازیں پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو تو تسی مسئلہ نہیں منیا. انہوں نے کہا جی مینوں یہ فیصلہ نہیں منظور تسی میرا فیصلہ کرو. فرمایا مکانکما بیٹھو دو اتنے میں اندر ہو کے آ رہا بیٹھو اتنے دونوں نے بٹھایا. آپ اندر گئے ٹھیک ہے کڈی لکھاں سلام آپ نے کڈیا تے آپ نے چیک کیتا کھنڈی تے نہیں کدھر تار چیک کیتی ہوتی باہر تشریف لے کے آئے تے آپ نے جملہ فرمایا پڑھو قرآن دی تفسیر جملہ میں عربی پڑھ رہے ہیں. فرمایا ہاکذا اقضی. آپ نے آگے نہ سیدھا آپ نے سا نہ لین دیتا منافق دی توڑ نہ چھڑی. آپ نے فرمایا ہاکذا اقضی من لم یرضا بقضاء اللہ و رسولہ. فرمایا جنہوں حضور جانے جانو کا فیصلہ قبول نہ ہوئے عمر کی تلوار کا فیصلہ ہے جی کرتی ہے. من شخص نبی شور پہ گیا جی. حضرت عمر نے پوچھا نہیں کہ کوئی ایسے کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے فتویٰ کیا ہے. ماورائے عدالت کا قتل کر دیا آپ نے. عدالت اور رسول اللہ کی عدالت ہے وہاں اپنے مسئلہ جا کر نہ پیش کیا. مدینے میں ادھر ادھر بات پھیل گئی. وہ جو اس کے چیلے تھے ان کا جو مسلمانوں قتل کر چھڑیا. حضور جانے جانا کی بارگاہ میں جب مسئلہ پیش ہوا حضور آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا میں عمر سے پوچھتا ہوں عمر تم نے کیا دیکھ کے قتل کیا؟ حضور نے تاکہ کے گانے بڑی داڑھی ارشاد فرمائی. فرمایا تسی کہتے ہو عمر نے مومن مار چھڑیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عمر مومن دے تلوار سے آ چھڑے. کم از کم اے حکومت دے جڑے مولوی ہیں نا اے جڑے زر خرید مولوی ہیں جنہوں نے پیسے دین دی. مرزا جیلمی ہو گیا اے دو چار جڑے انہوں دے اگے مگر اگے کتیاں دی طرح پھر دین. کم از کم انہوں دے پتے پھٹنے چاہی دین نا. انہوں نے پتہ ہوئے حضور دے جے انہوں نے پتہ ہوئے جے سانو کوئی دین دا انہوں نے تو کوئی عطا فرمانا ہے. تاڑا امام تاڑے نال خیانت کر رہا ہے تو پھر تسی خیانت دے شکار کیوں ہوتے ہو؟ تے جے تسی سمجھ دے ہو تانوں پتہ ہے کہ ایک 100 دے اندر کنے بھی ہوندے ہیں. جے تانوں اس چیز دا پتہ ہے پھر تانوں یہ بھی پتہ ہے کہ میں تاڑے نال خیانت نہیں کر رہا. میں اپنی آواز دے اندر کدی خیانت نہیں. جنہ زور تاڑے کو لا رہے ہیں پہلے بھی لا کے آیا. تے میں جے نہیں مریا میں تاڑے سامنے بیٹھا ہوں بیمار بندہ تانوں کی مسئلہ ہے. اور ویسے بھی اب تو وقت قریب ہے. حضور دعا کرو اے رمضان اللہ سانو اے رمضان انج دا دے کہ اسی حضور دی عزت تے قربان ہو جائیے.
من سب نبی جڑا کہنا ہے سفیر نہیں کرنا وہ ایک کوئی گل کرنی ہونا تیرا پیار ہی کرے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ میں نے بڑا نپا تلا جملہ بولا ہے سفیر، ورنہ اس کے لیے تو خنزیر بھی حضور گستاخی نہیں کردا. بس جی آخری گل ہے جی، وقت ختم ہو چلیا جی، کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جڑی زندگی رہ گئی نے جی غیرت دے نال جی پرانی رب معاف کر چھڈے گا نے. ایک صحابی ہیں جی، انہوں دا واقعہ تم پھر سناواں گا جی. انہوں دا نام ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے سبل الہدایت لکھے آپ بدر اچ نہ جا سکے، کوئی عذر ہونا نہیں جا سکے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فیض آباد نہیں جا سکے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ چنگی والے درے میں نہ جا سکے، یہاں جو درنا تھا نہیں جا سکے. ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، اسی انہوں نے اسلام چ باہر نہیں کٹ دینا، ساڈے کول اتنی طاقت ہے. حضرت انس بن نضر حضور دے صحابی ہو کے بدر اچ نہیں جا سکے، لیکن آپ کو پھر افسوس بڑا ہویا. جدوں افسوس ہویا نا تے آپ نے رب دی بارگاہ ایک جملہ عرض کیتا. ویکھو جی حضور دے صحابہ دا تسی آپ لیول چیک کرو جی. حضور دے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لئن اشہد انی اللہ تعالی قتال المشرکین لیرین اللہ تعالی ما اصنع. عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک باری تو ہون میں نو دوبارہ موقع دے دے کسی میدان جنگ دے اندر جان دا، تو یا اللہ میں تیرے حبیب دے گستاخاں دیاں توڑنا انج لاواں گا تو خوش ہو جائے گا. اے جملہ رب دی بارگاہ چرچ کر چھڑ اللہ اے تے جملہ نہ آکھیا آپ نے، اور کیا فرمایا میں انج جاواں گا کہ رب بھی ویکھے گا. لا یارا ین اللہ، ضرور بھی ضرور اللہ بھی ویکھے گا کہ میرے حبیب دا غلام کیویں جا رہے. تو پھر گئے آپ کو واقعہ میں تنوں بعد ہی سناواں گا. پھر زندگی نے ساتھ دیتا، وفا کیتی. حضور جی انی غیرت کرنی اسی حضور دے مسئلے چ جتنی غیرت 6ویں صدی ہجری دے ایک کتے نے کیتی. بس بخاری شریف دی شرح لکھی ہے بابے نے امام ابن حجر اسقلانی. محبت حضور اینو کہنا جی، محبت پتہ ہے کی ہے جی. اختلاف ہو گیا جی نبی پاک علیہ السلام دا پیشاب مبارک پاک ہے یا نہیں، اس گل تے اختلاف ہو گیا، علماء دا اختلاف. امام نے کی گل لکھی، فرمایا میرا تو فیصلہ یہی ہے. ٹھیک حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک، ہاں ظاہر ہے پاک ہی بولے گا نا جی. پلیتوں نو کی سمجھ آوے، اچھا جنوں نہ سمجھ آوے انہوں پیشاب سمجھدا ہے نا، تے جن سمجھ آندی وہ کہتا ہے جو خود نوری ہے. نبی پاک علیہ السلام کا پیشاب مبارک. اچھا وہ مولوی دلیلاں لے کے آ گئے، بڑیاں بڑیاں دلیلاں لے کے آ گئے تے وہ آپ امام ابن حجر نو تے باقی بزرگوں انہوں نے دسیا جی یہ دلیلاں انہوں محبت کی ہے. آپ سن کے آپ نے میں تڑیاں گلاں تے سنائی ہی نہیں رہی ہو، تسی کی کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اتنے فلانے نے دلیل دیتی فلانے نے. آپ نے فرمایا انا الاسم، میں بہرا ہوں مجھے سنائی نہیں دیتا، میں نے کوئی گل سنائی دیتی ہے کہ جانے جانا کا پیشاب مبارک. انہوں نے کہا فلانے نے گل لکھی، آپ نے فرمایا میں نے سنائی نہیں دیتا. اس کو محبت کہتے ہیں. بس بات ختم ہے. لو جناب اے بخاری شریف دی انہوں نے شرح لکھی ہے تے انہوں دی کتاب الدرر الکامنہ، یہ بیروت تو چھپی ہے، جلد نمبر 3 تے صفحہ نمبر 128. آپ نے واقعہ لکھیا 6ویں صدی دا موضوع کی ہے جی کتا بازی لے گیا. موضوع کی ہے کتا بازی لے گیا. چلو موضوع بدل چھڑ دیں. کتے نے ناموس رسالت پر پہرا کیسے دیا؟ کتے کو مسئلہ ناموس رسالت سمجھ آ گیا، اور آج ایوان بالا اور بنی گالا کے اندر بیٹھنے والوں کو مسئلہ ناموس رسالت سمجھنا ہے. اپنا اپنا مقدر ہے جی. کاش یہ اس کتے دی زیادت اسی کیتی ہوندی جناب. 6ویں صدی ہجری دا کتا نے جی اینو مسئلہ ناموس رسالت سمجھ آ گیا. او یا ہیں جزور کے منگول ہیں، آتش پرست بھی ہونے، انہاں دے کو مشرک بھی ہیں، کو کافر بھی ہیں.
عیسائیوں نے نا غلام ملوے پا کے نا تے ایک منگول شہزادہ سی انہوں عیسائی کر چھڈیا، عیسائی ہو گیا تو انہوں نے ایک جشن کا اہتمام کیا. وہ کہنے لگے کہ یہ بہت شہزادہ جدوں آ گیا تے سارا ٹبر آپ ہی آ جائے گا. جی آج تک آپ نے کوئی مسلمان نہیں دیکھا ہوگا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، مگر جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ آیا انہوں نے ہمیں اذیت دی. مگر قربان جاوا میں اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نبی، ہم ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے فکر نہ کرنا میرے تو بعد حضور نے آنا ہے، جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کر دی. آپ نے فرمایا میں تو اس حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جس نے یہ کہا ہے میرے بعد حضور آ رہے. انہوں نے جی جشن کا اہتمام کیا تے پادریوں نے بلایا جی، انہوں نے بڑے بڑے پادریوں نے آ کے جمع ہو گئے بہ گئے. تے ایک پادری جی انہوں نے تقریر رکھوائی، فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سنو جی کتے جتنی غیرت بھی ساڈے کول نہ ہوئے تے اللہ کرے سی 20 اپریل تو پہلے مر جائے گی. جے حضور دی عزت تے گل نہیں نہ کر سکتے، بول نہیں سکتے، پھر جھولی چک کے دعا منگو یا اللہ سانو موت عطا فرما. اسی کر جے کچھ نہیں سکتے اے تے چلو پھر میرے کول آواز ہے تسی میرے نال کھلوتے ہو، ظاہر ہے کٹھے ہی ہوندے، بندہ ایک ایک ہوندا ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جے انج کٹھے ہو تو پھر انج بھی کٹھے ہو انشاءاللہ جی انشاءاللہ. جی انہیں حضور علیہ السلام دی شان دے اندر کھلو کے تقریر کردیاں گستاخی کر چھڑی. تے مسئلہ ہے کہ اتنے ممتاز قادری کوئی نہیں سی، سارا جشنیوں کر رہے سن تے اتنے علم الدین بھی کوئی نہ سی، تے شہزاد بھی کوئی نہ سی جی اتھے، بندہ کوئی نہیں سی اتھے جی. تو وہ کلے سن تو انہوں نے حضور دی شان دے اندر گستاخی، انہوں نے پتہ سی اتھے کوئی بولنا لئی نہیں، سارے تے کافر بیٹھے عیسائی بیٹھے، انہوں نے حضور دی شان دی گستاخی کر چھڑی. رب بڑا غیرت مند، حضور فرمانے رب بڑا ہی غیرت فرمانے. عیسائی تقریر کر رہا ہے، پادری سٹیج تے تے باہر ایک کتا بنیا سی، کتا سی. کیڑا کتا؟ کلب سید مربوط، شکاری کتا. کلب سید شکاری کتا باہر باندھا ہوا تھا. حضور جس بات کے لیے وہ کتاب منگوا رہا ہوں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی. حضور کنیاں نازاں نال انہوں نے کتا پالیا ہوئے گا شکاری جے گلے دے اندر پٹے دی جگہ سونا پایا ہے جی. اور آج کوئی آ کر ہمیں پیشکش کرے جی، مولویوں کو پیشکش کرتے ہیں جی آپ اس مسئلے پر خاموش ہو جائیں تو آپ کو پلاٹ لے دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے، وہ ایکسٹینشن ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. مولوی گلے ٹھیک ہے. تو کتے دے گلے دے اندر سونے دی زنجیر پئی ہے. امام زابی نے لکھے ہو کتاب بھی آ جائے گی، اس کتاب جو جملہ نہیں لیکن وہ آ جائے گی کتاب، پکی گل ہے. سونے دی زنجیر پائی ہے. کتے نے سنیا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر ایک گستاخی کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے رمزادہ. تو کی کیتا جی؟ وَسَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ فَخَمَشَ. کتا کد پہ خدا دی قسم جے وَسَبَ دا مانا کدنا نہ ہوئے تو میں نے تھانے دے سامنے بٹھا کے لتر مار لینا چاہیے. وَسَبَ دا مانا کدنا جناب انج کر کے تے سونے دی زنجیر پئی ہے تے پٹا بنے انہوں نے تے کتا کود پیا تے کود کے کہنے لگا رکھ اپنا سونا اپنے کو، میں حضور دی عزت تے گل کرن جا رہے ہیں. کاش کہ ایسا ہو جائے کہ نور اللہ قادری صاحب کہے اور رکھ اپنی وزارت اپنے کو، میں حضور دی عزت تے پہرا دین چلے. بس اتنی گل ہو جائے. کوئی بندہ سے بیٹھا ہے نور اللہ قادری صاحب تک میرا پیغام پہنچا رکھ اپنی وزارت اپنے کو، میں تے اپنے آقا و مولا دی عزت تے پہرا دینے واسطے. بھائی اے گل تم سمجھانا چاہتا جی. انہیں اپنا سونے دی زنجیر توڑوائی، انہیں چھال ماری تو سٹیج تے جا پہنچا. سٹیج تے جا کے کیتا کی
فخمشہ فخمشہ خامشہ دا معنی ہے ایک واری میں کراں گا ایک واری تسی کرنا ہے، چانڈ مارنا ہے، تھپڑ رسید کرنا، تماچا مارنا۔ خامشہ دا معنی ہے چانڈ مارنا، کی کرنا؟ رکھ کے دیتی تے پنجابی چور کر لو، ریپٹا کروا لینا۔ چانڈ ماری انہیں او مبلغ تے او جڑا خطیب سی تے او جڑا حرامزادہ سی تے منہ تے چانڈ ماری، خراشاں خروشاں پہ گئی ہیں، بچت ہو گئی، بچ گیا۔ تو انہوں نے کی کیتا فخلصوہ منہ، انہوں کتے نے واپس بن کے تے اتھے لے گئے تے انہوں بڑا ماریا نے کتے نے بڑی مار پئی تے جدو کتے نے مار پہ رہی سی نے تے کتا ایک کوئی گل آکھے زبان حال دے نال، ان مارن کتے نے تو کتا کہے مارو مارو مار مکاؤ۔ ہائے ہائے میری اے گلاں انہوں نے سمجھ آ رہی ہیں جنہوں نے مدرسے دے منہ نہیں دیکھے، لکھاں سلام تا مجھے جنہوں نے پیران دے نال خالی عقیدتاں کی، ظاہر ہو پیران دی مرضی تو خلاف تے چل نہیں سکتے، مگر ہم نے جس کو بھی مانا ہے اور بیریو سی داتا صاحب نے رسول اللہ دی وجہ نال مننے ہیں، باقی کون ہے پیچھے؟ انہوں بڑا ہی مار پئی جی کوئی گل کرے مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے دے جائے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، انہوں بڑی مار پئی، لیکن کتا انہوں کہے وہ کتا تے میں سم مگر تو کتے والے کام شروع کر لے، کتا تے میں تو کتے والے کام شروع کر لے۔ محفل خراب ہو گئی جناب ایک باری، اس تو بعد انہوں نے بن کے تو انہوں نے جی پھر انہیں کیا جی تقریر دوبارہ شروع ہو گئی، تو انہوں نے ایک بندہ بولیا جی جڑے پادری تے دوسرے بیٹھے سن کہنے لگے، انہوں گل تو انہوں سمجھ آ گئی کیونکہ تورات میں تو انہوں نے پڑھا ہوا سارا کچھ، کہنے لگے ھذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی چانڈ پئی ہے نا یہ تاں پئی ہے کہ تو سائیاں دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے۔ خطیب نو کہہ بیٹھے اور اگو کہے کلا، بغیرت سے ظاہر ہے جب بندہ بے ادبی کرتا تو شعور تو چھین لیا جاتا، بغیرت سی پرلے درجے دا کہنے لگا ھذا القلب عزیز النفسی، نہیں میں نے مجھے اس نے گستاخی کی وجہ سے نہیں مارا، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کتا خوددار ہے، شکاری کتا ہوا نا یہ بڑا خوددار ہے۔ رآنی اشیر یدی، یہ جب میں تقریر میں یوں اپنی انگلی کے ساتھ اشارے کر رہا تھا نا تو میرا اشارہ اس کی طرف جاتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، یعنی کتا یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی کو اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ شکاری کتے اشارے بھی سمجھ دیں نا، تو کہنے لگے سمجھ رہا ہے کہ میں یہ تے حملہ کروانا چاہنا، تینے اپنی آپ نو بچان واسطے اپنے دفاع دے اندر میرے تے حملہ کر لیا، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ اے کہہ کہ ثم عاد الی ما کان فی، انہیں پھر گستاخی شروع کر لی، فاطال، پھر زیادہ گستاخی کی تھی انہیں، تو کتے نو بڑی مار پہ چکی سی، تو پھر انہوں نے بان چھڑیا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، واہ واہ واہ، حضور دیاں شانہ جناب۔ اے رب نے بھی پیغام دیتا جے مولوی نہیں بولن گے تو پھر میں اپنی مخلوق او جنوں تسی کتا کہندے میں اودے کولوں بھی کام لے لو۔ اے 6ویں صدی ہجری دا کتا نے تے اج 15ویں صدی دا امتی ہو کے نہیں جی حسن صاحب تہاڈی مہربانی نہ ہاتھ ہو لڑ، نہیں تہاڈی مہربانی جی، اور شکر کرو کوئی تے بول رہے ہیں۔ باقی مسئلہ رہ گیا کرونا صاحب دا تے جی تڑیاں محفلاں کینسل کروا رہے ہیں، آنے والے وقت انہوں نے تڑے تے میرے جنازے کینسل کرا چھڑنے، انہوں نے کہنا جنازہ نہیں پڑھنا، اجتماع جے نہیں کرنا، اجتماع نہیں کرنا، مسجد خدا کی ہے تو قانون کس کا چلے گا؟ دسو جی قانون کے دا چلنا چاہیے؟ قانون رب کا چلے گا اور رب کے محبوب کا چلے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو سرکاری بیماری سے محفوظ رکھے۔ مولا علی دا نام لے لو تے کرونا رہ سکتا ہے؟ اے سائنس یہ کہتی ہے، میں کہتا کبھی تیری زبان تے سنو جی، حیدر حیدر حیدر، سنو اور تسی سارے ایک ملام دا مقابلہ نہیں، مجھے کہا سائنس یہ کہتی ہے جی
بیماری ہے تو چونکہ ہے تو اگرچہ میں اور میں کیا جنیاں کرنا تو سائنس کیوں کرتا ہے کبھی رسول اللہ کیوں نہیں کیا نہیں دونوں عالم میں مقصود کر تمہیں آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے تو سائنس وال بجدا پھرتا ہے سائنس حضور دے پیچھے پیچھے جا رہی ہے چلانا ہوئے زمانے میں اپنی دلیلہ کون رکھ جی صحابہ تو عالم نزا کے اندر بھی عالم ہے روح نکل رہی ہوتی تھی اور صحابہ سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں روح نکل رہی ہے اور سعد بن ربیع کہتے ہیں حضور رو میرا سلام آنکھ دینا انہیں دوبارہ گستاخی کی تھی فَوَسَبَ الْقَلْبُ مَرَّةً أُخْرَى کتے نے دوبارہ ناموں سے رسالت دے پیرا دیتا تو دوبارہ حملہ کر دے انہیں کی کیتا جی پہلے تو انہیں منہ تے چنڈ ماری سی یہ مطلب ہے کہ کدی موقع مل جائے تو سب تو پہلے گستاخ دے منہ تے چنڈ مارنے فَقَبَدَ یہ ترجمہ میں نہیں کریں گا آپ سمجھ آنا ناراضگی دے بھی معاملات ہیں جی کی کریے دوسری باری فَقَبَدَ عَلَى زَرْدِمَتِهِ فَقَلَاهَا جدوں دوسری باری انہیں حملہ کیا تو انہیں کیا پہلا تو میرا وار ہو گیا نا خطا اور تو پھر حضور دی شان ہی گستاخی کی تھی ہے انہیں کیا خدا دی قسم ہے حضور دا چھٹا میری جدوں تک تیری توہن نہ لا گیا بنی گالا دے اندر جڑے ستے پہنے سے انہیں دیا نیدہ جاگ جاون اور انہوں پتہ چل جائے کہتے ہیں عید تک مسئلہ حل ہوئے گا میں کہ تیری عید روزے تو بعد آندی ہے ساری عید ادو ہی ہوگی جدو حضور کا گستاخ ہے تو دبا جائے گا من سب نبی جب میں گال غلط کر رہا نہ بولنا اور جب میں گال صحیح کر رہا چپ میں رہنا ورنہ کر یہ مصر جو بدبو آئی ہے من سب نبی اور تسی کو من سب نبی پھر کہو پھر کہو پھر کہو ذرا زور لا کے کہو نہیں زور لا میں آپ نے جتنا زور دیتا میں لاؤں گا کہو زور لا نہیں میں اتنا زور ایسی نیت لا جلا رہا یا اللہ میرے دماغ دیا شریانہ پھٹ جاؤں میں تیرے معبود دے نا تے انجی ٹور جاؤں دنیا تو لاؤ زور تسی ابھی جو کسی دی شریان نہیں پھٹے گی لاؤ زور جڑا سرکاری نہیں توجہ میری گال سنو جڑا سنگی پہلی باری آیا ہے وہ بھی لاوے صدقہ سیم کری مہنگا جنت ہی جو سجے کھبے نہیں جا سکتا شیر لا توجہ ایک واری لاؤ باہر والے مل کے تے اندر والے مل کے لاؤ زور لا کے لاؤ ذرا اور زور لاؤ بیٹھ پھر زور لاؤ جڑا کٹے کوے سفیر بھی کٹا گیا وہ کہہ رہے ہیں تیرا پیار بھی کٹے گا من سب نبی اے او ویڈیو ہے جی جنو غلطی نال سٹیٹس تے نہ لا بیٹھنا کدھر موبائل نہ پاٹ جائے کیونکہ اتھے صدیق اکبر تے مولا علی دا ملک بول رہا ہے من سب نبی سانو نہیں چاہیے جی ملک جے حضور دی عزت دی گل نہ ہو تم چاہیے جی روٹی چاہیے نے بغیرتی تے گوشت نہ لو صاف سروں نہ چنگا ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں مگر پاک فوج کو کہتے ہیں اے ڈنڈیاں ڈنڈیاں اٹھا کے ہاتھ وچ رکھیا نے جے چاہتے ہو قیامت تک او دی طرح ذکر ہوئے جے میں کتے دا ذکر ہویا پھر رسول اللہ کی عزت ہے اور جی گل کرو اور گل انج کرنی ہے من سب نبی
وزارت داخلہ کے جتنے ادارے ہیں، CTD ہو گیا، اسپیشل برانچ والے اگر بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہو قیامت تک تڑا نا انج لیا جائے جنہیں ساڑھے بابے امیر المجاہدین کا لیا جائے گا، پھر تو من صفا نبی اللہ کرے ایسا ہو جائے روزہ بھی رکھا ہو، سامنے شہادت بھی ہو، حضور کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے جا رہے ہو اور آواز آ رہی ہو ہم نے قبول کر لیا، پھر جب آپ ایسے ابھی کر رہے ہیں ابھی میرے استاذ گرامی حضرت خادم صاحب قبلہ کے بھی استاذ گرامی حضرت علامہ حافظ عبد استاد صاحب سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ رات کو ارشاد فرما رہے تھے، میں نے عرض کی تھی حضور میں تقریر کوئی نہیں کرنی جناب دے میں نے کہا تو نہیں ٹیٹ کر دے کر تقریر 10 گال کے میں کری دی ہے، تو میں نے کہا جی 30 سیکنڈ پھر کروں گا جی، صرف 30 سیکنڈ کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا جی۔ وہ فرمانے لگے نہیں محفل والے کہتے ہیں جی زیادہ، وہ بات کی تو پھر استاذوں نے جب بات کی استاذ فرمانے لگے ابھی تم لبیک کا جو نعرہ لگاتے ہو، میں سارے سنگیوں نے کیا میں کہا نعرہ کھل ڈول کے لایا کر رہے ہیں جگر پاک ہو جاتا ہے جمع حضور کا نعرہ لان نالی پاک ہو گیا نا۔ ویسے کہنے دی لوڑ تو ہوندی نہیں کہ بعد ہی لانا جی، آپ پہ تمہیں پتہ ہوتا ہے کتنے لانا ہے۔ استاد فرمانے لگے اوے حضور دے غلام دیکھو ابھی دیکھا نہیں ہے مصطفیٰ کو تو یوں نعرے لگاتے ہیں، فرمایا جب قبر میں دیکھیں گے تو کیا منظر ہوگا؟ رسول اللہ لبیک نقش امن ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں۔ میں کہا گل کتے نو سمجھ آ گئی تینوں نہ سمجھ آئی، کتے نو پوچھا تو گستاخ رسول نو قتل کیتا تے کی امت نو نقصان ہویا؟ سنو امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا دلیل کی دنیا میں ہم یہ دلیل پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کوئی لبرلزم ہے یا لبرل کا بچہ ہے یا سیکولر کا بچہ ہے، ہماری اس دلیل کو پوری دنیا سنے۔ جب کتے نے حضور جانے خانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو واسطے جہنم کیا تو کیا نقص امن ہوا؟ امام لکھتے نہیں، فَأَسْلَمَ بِالسَّبَبِ ذَلِكَ نَحْوُ 40,000 مِنَ الْمُغْرِي، فرمایا ہے کہ برکت نال 40,000 منگول کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ اپنی بارگاہ قبول کر سکتے
باقی یہ انہوں دا کام ہے سفیر کرنا جنہوں کو اختیار ہے. ساڈے کو یہ اختیار سی اسی اپنا گلا پھاڑ کے تے اسی اپنا سینہ حاضر کر کے اس تو بعد بھی یہی کہوں گے یا رسول اللہ اس تو اگے بھی جتھے جتھے سانو موقع ملتا رہا ہم آپ کے رب کے گھر میں بیٹھ کر یا رسول اللہ ہم آپ کو حاضر و ناصر جان کر آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب بھی آپ کی عزت پر جان قربان کرنے کا وقت آیا ہم سب سے آگے اپنی جانوں میں نذرانہ لے کر حاضر کھل ڈل کے پیار کرنا ہے جدوں دنیا تو جانا ہے ادوں ہی جانا ہے نا اے میرے نال ہے دو سنگی ہوندے میں جدوں بھی گڈی چ بہندے اسی نکلدے ہیں میں انہوں نے کہنا یار میرا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں گھر آواں گا یا نہیں تسی خوشی نال جانا ہے تے میرے نال ٹر جاؤ میں تہاڈوں فورس نہیں کردا کہندے نہیں استاد جی اسی تہاڈے نال حالات اتنے سخت ہو گئے پرسوں 7 اپریل نو میری کشمیر دے اندر سدونوتی ضلع کوٹلی دے اندر صرف 40,000 قادیانی ہو گئے بندے 40,000 مرزائی ہیں جی تقریر انہوں نے رکھوائی ہوئی ان کا تینوں بلانا ہے ڈی سی نے نہیں ہونے دی انہوں نے کہا مولوی بدل لو جلسہ کر لو ان کا مولوی بدل لو ایک غوثیہ مسجد اللہ مولوی اتنے نہیں آ سکتا نہیں تقریر ہونا انہوں نے پتا سی اتنے جا کے اسی کوئی گل ایک کوئی کرنی سی کہ مرزائی کافر ہے مرزائی کافر ہے اور جڑا انہوں نے کافر ہونے دے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہے اسی کی گل دلیلہ منگن گے تے دلیلہ اللہ دا شکر ہے جامع نظامیت پڑھے غیرت مند الحمدللہ تسی یہ نوجوانوں میں کدی کسی نے نہیں کہا جی میں تو فلانی ریلی چلے تے تسی میرے مگر آؤ میں اپنا کام ہے میں اپنی جڑی سواری میں لے کے نکل جانا جی لیکن ایک گل یاد رکھنا جدوں حضور دی عزت تے موقع آیا موقع ہاتھ چوں نہ جان دے اے میری ہاتھ مانگ کے کیوں آخری جملہ جی کدی یہ نہ کہنا کہ ساڈا بڑا احسان ہے جی اسی لبیک ہی چاہ یہ مالکاں دا احسان ہے کہ تانوں شامل کر لیا کدی نہ کہنا کہ میں بڑا نعرہ لایا تھے یہ مالکاں دی مہربانی انہوں نے تاڈے کول لوا لیا کیونکہ مالکاں نوں نوکراں دی کمی مالکاں نوں نوکراں دی کمی تے ساڈے اسی تے ہی کریں گے کروں تیرے نام پہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا کرنی نا جی جان سوال کروں تیرے نام پہ کروں تیرے نام پہ بس کروں تیرے نام پہ خدا دی
دی قسم جے جان قربان کر کے بھی معافی لگ گئی تے سنت سودا مفت لگ جائے، مفت سودا لگ جائے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے اندر یا اسمبلی میں کوئی قانون پیش کرنا ہے تو دلائل کی ضرورت ہے، فقیر حاضر قرآن سے ثابت کریں گے کہ حضور کا گستاخ لعنتی، حدیث سے ثابت کریں گے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا من سب نبیًا، کسی بھی مسلک مذہب کا بندہ آ کر اسمبلی کے حال میں جہاں چاہے ہم سے بحث کر لے اور اپنے دلائل پیش کرے، رب کعبہ کے فضل و کرم سے اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے میدان آپ کے نام کر کے ہم آئیں گے۔ ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ شبم نہ شب پرستم، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن نے بھی کیا رسول اللہ نے بھی فرمایا من سب نبیًا، قرآن نے کیا قتلو، حضور نے فرمایا اقتلو، مادہ ہی کوئی ہے، قرآن نے کیا قتلو، اے بھی قتل تو نکلے ہے، تے حضور علیہ السلام نے فرمایا اقتلو، قتل یقتل تقتیلا فهو مقتل وقتل یقتل تقتیلا فذاک مقتل، لم یقتل لم یقتل لا یقتل لا یقتل لن یقتل لن یقتل لیقتلن 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 الامر بالقتل لتقتل لیقتل لیقتل والنهي لا تقتل لا تقتل لا تقتل لا يقتل الظرف منه مقتل مقتلان مقتلات۔ پڑھتے ہوں سر میں تو نہیں پڑھنی آتی، حدیث ہی چاہے اقتلو، ٹھیک ہے، تو قرآن ہی چاہے قتلو، معنی کوئی ہے، ادھر ہے کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، حضور نے فرمایا کر دو، ظاہر ہے جب ملیں گے تو کر دیے جائیں گے، حضور نے فرمایا اقتلو، ٹھیک ہے جی، اقتلو، قتل یقتل قتلا فهو قاتل وقتل یقتل قتلا فذاک مقتول، لم یقتل لم یقتل لا یقتل لا یقتل لن یقتل لن یقتل لا یقتلن لا یقتلن لا یقتلن لا یقتلن لا یقتلن لا یقتلن الامر منه اقتل لتقتل یقتل لیقتل والنهی عنه لا تقتل لا تقتل لا یقتل لا یقتل الظرف منه مقتل مقتلان مقاتل ومقتل والآلة منه مقتل مقتلان مقاتل ومقتل مقتلة مقتلتان مقاتل ومقتلة مقتال مقتالان مقاتل مقتل ومقتلة أفعل تفضيل المذكر أقتل مقتلان يقتلون قاتل وقيدل والنص منه قتلى قتليان قتليات قتل وقتيلا وفعل التعجب منه ما أقتله وأقتل به وقتل يا قاتل جدو سانو بلانا پہ جائے تو پھر گردانہ یاد کر کے آنا۔ اجی تو دعائے قنوت کا پیش کیتا ہے چیلنج ہو، اجی تک کسی نے جواب نہیں دیتا، چلو یہ دو یاد کر کے آنا چاہیے تو پھر تر نال گل بات کر لیں انشاءاللہ صدقہ غوث پاک دا جی، جس میدان وچ غوثیہ مسجد والے ہون گے مسجد غوثیہ مسجد والیاں دا ہوئے گا انشاءاللہ۔ بس تگڑے ہو کے جینا، حضور دی عزت تے پیرا دینا، حضور دی ختم نبوت تے گل کرنی ہے اور ہر حال دے اندر کرنی ہے۔ ساڑھے روزے اندے ہی ہوں گے، یہ تو پہلے 10 ساڑھے تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ تراویح میں پڑھنی ہے انشاءاللہ، قرآن شریف بھی سنانا ہے جی انشاءاللہ، تسی دعا کرو گے جی انشاءاللہ، تے انشاءاللہ تلاوت تنو حضرت قبلہ کار سب روز سنانا ہے۔
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨमें यूं होता है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दे कारी तकब्बुर बड़ा करेंगे। ये हुजूर दी हदीस है। हाँ लो जी, ये गवाही आ गई जी, वाकई जी आशिक रसूल, सुभान अल्लाह जी। तो इंशाअल्लाह तुहानू रात को तरावी तो बाद तिलावत भी सुनाया कर इंशाअल्लाह। तुसी आना करना जी संगियो, तुहानू पता है तो सारे नालों छेती तरावियां इत्थे ही मुकदियां ने। बस पहली 8 के बारे कोई गल नहीं करनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी। तुम सारे रोज़े मुबारक होवन। हुजूर फरमाते ने वो महीने जिहदे रिज़्क ज़्यादा हो जाता है। बस शर्त है कि इमरान खान नोटिस आपे ना लै लवे, वो तो जिहदे ते लैंदा अगले दिन काम उलट ही होंदा है जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने में नफलों का सवाब फर्जों के बराबर कर दिया। ये रहमत रब है किसके सबब, मेरा जहां तुम्हारे लिए। ये जो सवाब ज्यादा होया है भी हुजूर की वजह तो होया है। कुरान मिला इनके सदके, रमजान मिला, रहमान मिला है सदके या रसूल अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे सदके तुहानू सारियां नू हुजूर दी कचहरी दे अंदर इंज जगह अता फरमाए जिवें इल्मुद्दीन शहीद नू मिली।